المصنف رحمۃ اللہ علیہ ایمان کے ارکان بیان کر رہے ہیں. اور یہ کہ ایمان کے 6 ارکان ہیں اور 6 میں سے ایمان باللہ اور ایمان بالملائکہ کے ارکان اور فوائد کا ذکر ہو چکا ہے. آج ہم تیسرے نقطے پہ آئیں گے اور وہ ہے ایمان بالکتب. ایمان بالکتب یعنی کتابوں پر ایمان لانا، یہ ایمان کا تیسرا رکن ہے. کتب یہ کتاب کی جمع اور کتاب بمعنی مکتوب، یعنی وہ چیز جو لکھی ہوئی ہے. یہاں پر کتابوں سے مراد وہ کتابیں ہیں جو اللہ تعالی نے اپنے رسولوں پر نازل فرمائی، جو مخلوق کے لیے بطور رحمت ہے، جو مخلوق کے لیے ہدایت ہے، تاکہ وہ ان کتابوں کے ذریعے سے دنیاوی اور اخروی سعادت کو پہنچے. دنیاوی اور اخروی سعادت ان کو نصیب ہو جب وہ ان کتابوں پر ایمان لائیں، ان کتابوں کو اپنائیں. یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے، اللہ رب العالمین کی مہربانی ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت ہے کہ اللہ تعالی نے انسانوں کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد زندہ رہنے کے اسباب مہیا فرمائے، اور یہ اسباب بھی اپنے فضل سے، بغیر کسی رشوت کے، بغیر کسی لالچ کے، بس اپنے فضل اور احسان اور کرم سے. پھر قرآن کریم جو ہے، قرآن کریم اور اس طرح سے آسمانی جو کتابیں نازل فرمائی، یہ بھی ان کے ساتھ رحمت کا ایک تقاضا ہے یا ان کے ساتھ رحمت کا ایک پرتو ہے. کیونکہ اللہ تعالی نے صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ پھر زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بیان کیا. اللہ رب العالمین نے پیدا ہی نہیں کیا صرف، بلکہ پیدا کرنے کے بعد پھر زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بیان فرمایا. زندہ کیسے رہو یہ بھی بیان فرمایا، اور اس کے لیے جو ہے قرآن اور جیسی آسمانی کتابیں اس سے پہلے نازل فرمائی. ایمان بالکتب جو ہے، ایمان بالکتب 4 چیزوں کو شامل ہے. یعنی اگر ہم نے 4 چیزوں پہ ایمان لایا تو ہم نے گویا کہ کتابوں پر ایمان لایا. 4 چیزوں کو اگر ہم نے تسلیم کیا، 4 چیزوں پہ ہم نے مانا، تو گویا کہ ہم نے قرآن کو مانا، ہم نے دیگر آسمانی کتابوں کو مانا، ان پہ ایمان لایا. پہلی چیز کہ یہ آسمانی جو کتابیں ہیں یہ منزل من اللہ ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہیں، یہ من گھڑت نہیں ہے، یہ کسی کی اختراع نہیں ہے، کسی کی ایجاد نہیں ہے، بلکہ یہ منزل من اللہ ہیں. یہ ساری کی ساری کتابیں منزل من اللہ ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہیں. دوسری چیز کہ ہم ایمان لائیں نام پر، ان کتابوں کے نام پر جن کتابوں کا نام اللہ تعالی نے بیان فرمایا اور جن کتابوں کا ہمیں علم ہے. جن کتابوں کا ہمیں علم ہے ان کتابوں کے نام پر ہم ایمان لائیں. مثلا قرآن کریم جسے اللہ رب العالمین نے
نازل کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور مثلا تورات جسے اللہ تعالی نے نازل کیا موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور انجیل جسے اللہ تعالی نے نازل کیا عیسیٰ علیہ السلام پر، اور جیسا کہ زبور جو کہ داؤد علیہ السلام کو عطا کی گئی. اور جن کتابوں کا ہمیں نام معلوم نہیں ہے ہم اجمالاً ان ساری کتابوں پر ایمان لائیں گے. یہ جو ہے یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ بشر کا کلام نہیں ہے. تو گویا کہ ایک تو یہ کہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ اللہ رب العالمین جو ہے ان کا جو نام ہے، جو ناموں پر ہم ایمان لائیں گے. تیسری چیز کہ ان کتابوں کی جو خبریں ہیں اور صحیح طور ہم تک پہنچی ہیں، ان ساری خبروں کو ہم کیا کریں، ان کی ہم تصدیق کریں. یعنی قرآن کے اندر یا سابقہ آسمانی کتابوں کے اندر جو کتابیں ہیں ان میں سے ہم کیا ہے ان کی خبروں کی ہم تصدیق کریں. جو خبر اللہ رب العالمین ان کتابوں میں دے اس کی ہم تصدیق کریں، ان کتابوں کی ان خبروں کی ہم تصدیق کریں. یہ جو ہے تصدیق ما صح من اخبارها، کہتے ہیں علماء تصدیق ما صح من اخبارها، کہ جو صحیح خبریں ہیں. قرآن کریم جو ہے یہ مہیمن ہے، قرآن کریم جو ہے یہ ناسخ ہے تمام سابقہ کتابوں کے لیے، اور سابقہ کتابوں میں ہم اسی چیز کو مانیں گے جو صحیح طور ثابت ہو، جو صحیح طور ثابت ہو، جس میں کوئی خلل نہیں، تحریف نہیں، اور جس میں کوئی اس قسم کی دخل اندازی نہ کی گئی ہو. تو قرآن کی جو خبریں ہیں وہ مطلقاً الاطلاق سب صحیح ہیں، اور سابقہ کتابوں کی وہ خبریں جس میں تبدیل اور تحریف نہیں ہوئی ہے وہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں اور وہ بھی صحیح ہیں. تبدیل اور تحریف جس میں نہیں ہوئی ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ سابقہ کتابوں کے اندر تحریف ہوئی. یبدلون کلام اللہ، یبدلون کلام اللہ، وہ لوگ اللہ کے کلام کو تبدیل کرتے تھے. یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ کلام کو تبدیل کرتے تھے، وہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے وہ بدل دیتے تھے. تو تحریف اور تبدیل سے جو صحیح خبریں سابقہ کتابوں کی ہیں ان کی تصدیق بھی ہم پر واجب ہے. اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم نے گویا کہ ان کتابوں پر بھی ایمان لایا. اور ایک اور چیز ہے چوتھی چیز کہ جو منسوخ نہیں ہے اس کے احکام پہ عمل کرنا، اور جو ہے رضا اور تسلیم کرنا، اس کو ماننا، اس پہ خوش ہونا اور رضا اور رغبت کے ساتھ اسے تسلیم کرنا، چاہے ہم اس کی حکمت سمجھ سکیں یا ہم سمجھ نہ سکیں، چاہے ہم اس کی حکمت سمجھ سکیں یا سمجھ نہ سکیں، تسلیم و رضا کے ساتھ ان کو ان کے احکام پہ عمل کرنا. اور احکام کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ کیا ہے، وہ منسوخ نہ ہو. اگر منسوخ ہے تو منسوخ پہ عمل جائز نہیں ہے، لیکن منسوخ ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ اس عظمت سے گرا ہوا کلام ہے، وہ قرآن کریم کا جو ہے کلام نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. تو گویا کہ منسوخ جو ہے وہ کیا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اور اس کی تصدیق ہمیں کرنی ہے اور اس پر ہمیں ایمان لانا ہے. البتہ عمل جو ہوگا عمل صرف اسی پہ ہوگا جو منسوخ نہیں ہے. اس طرح سے 3 ارکان مکمل ہوئے ایمان کے ارکان میں سے. اس کے بعد ہے ایک اور رکن، وہ ہے وہ رسولی سے پہلے یہاں پر ایک بات جو ہے
وہ یہ ہے کہ سابقہ جو کتابیں ہیں وہ ساری کی ساری منسوخ ہیں قرآن عظیم کے ذریعے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. سورۃ مائدہ آیت نمبر 48. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ, ہم نے آپ کی طرف کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا. مصدقا لما بین یدیہ, جو تصدیق کرتی ہے ان ساری کتابوں کی جو اس سے پہلے گزری ہیں. ومہیمنا علیہ, اور جو ان کی حاکم ہے, اور جو ان کی حاکم ہے. یہ وسیلہ رہا ہے ازل سے اللہ رب العالمین کی کتابوں کا کہ اللہ رب العالمین کی جو کتابیں ہیں اللہ رب العالمین اپنے سابقہ ساری کتابوں کی تصدیق کرتی آئی ہیں. وہ تکذیب نہیں کرتی. ہر بات آنے والی جو کتاب ہے وہ اپنے سے پہلے والی کتاب کی تصدیق کرتی آئی ہے. تو مصدقا لما بین یدیہ, یعنی وہ تصدیق کرنے والی ہے ان ساری کتابوں کی جو اس سے پہلے ہے. من الکتاب, کتابوں میں سے. وہ مہیمنا علیہ, اور اس کی حاکم ہے. حاکم یعنی وہ ناسخ ہے, اور وہ سابقہ جو ہے وہ کیا ہے, وہ منسوخ ہیں. ایمان بالکتب کے فوائد کیا ہیں؟ ایمان بالکتب کے فوائد میں سے چند ایک یہاں پہ جو ہے ذکر ہوں گے. پہلا فائدہ یہ ہے العلم بعنایت اللہ تعالی بعبادہ, اللہ رب العالمین کی توجہ کا علم بندوں کے ساتھ, یعنی اللہ رب العالمین بندوں پر کتنی توجہ دیتا ہے اس کا علم. کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہر قوم پر کتاب نازل فرمائی, جس کتاب کے ذریعے وہ ان کی رہنمائی فرماتا ہے. گویا کہ اللہ رب العالمین نے جو وعدہ دیا تھا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, وہ پورا ہوا. اللہ رب العالمین نے جو وعدہ دیا تھا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى, کہ بس جب تمہارے پاس ہماری کوئی ہدایت آئے, فمن تبع ہدایہ, تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا, فلا خوف علیہم, ان پہ کوئی خوف نہیں ہے, ولا هم یحزنون, اور نہ وہ غمگین ہوں گے. تو اللہ رب العالمین نے اپنا وعدہ پورا کیا. اللہ رب العالمین وعدہ خلافی نہیں کرتا. ان اللہ لا یخلف المیعاد, اللہ رب العالمین وعدہ خلافی نہیں کرتے, بلکہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ وعدے کے پکے ہیں. ومن اصدق من اللہ قیلا, اللہ رب العالمین سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے, اور اللہ رب العالمین جو ہے وہ کیا ہے, وہ وعدہ پورا کرتے ہیں. ان اللہ لا یخلف المیعاد, ان اللہ لا یخلف المیعاد, بے شک کہ اللہ رب العالمین وعدہ پورا جو ہے وعدہ خلافی نہیں کرتے. تو اللہ رب العالمین نے وعدہ دیا پوری کائنات کو کہ میں ہدایت بھیجوں گا, اور پھر اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کی طرف ہدایت بھیجی, ہدایت کے لیے کتابیں نازل فرمائی. تو ہر قوم کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنی اپنی کتابیں نازل فرمائی, ہر ملت کے لیے جو ان کے حالات کے جو ہے کیا ہے مطابق تھی. تو اللہ رب العالمین نے ہر قوم پر جو ہے علم جو کتاب نازل فرمائی, اور اس کے ذریعے سے ان کی رہنمائی فرمائی. گویا کہ اللہ رب العالمین بندوں پر توجہ دیتا ہے, گویا کہ اللہ رب العالمین بندوں سے بے خبر نہیں ہے, گویا کہ اللہ رب العالمین بندوں کے بارے میں جو ہے ہمیشہ تدبیر کرتا رہتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی عظمت ہے, اور یہ اللہ رب العالمین نے اللہ رب العالمین پر کسی نے یہ واجب نہیں کیا, بلکہ اللہ رب العالمین نے اپنے فضل اور کرم اور احسان سے ایسا کیا ہے. تو گویا کہ پہلا ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو ہے کیا ہے, ہمیں علم ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی توجہ کا اپنے بندوں کے ساتھ. دوسرا جو فائدہ نکلتا ہے یہاں ایمان بالکتب سے, وہ اللہ رب العالمین کی حکمت کا ہمیں علم ہوتا ہے. اللہ رب العالمین کی حکمت کا ہمیں علم ہوتا ہے شریعت کے اندر. شریعت کے اندر جو اللہ رب العالمین نے جو ہے مشروع فرمایا, ہر قوم کے لیے الگ الگ شریعت بنائی اللہ رب العالمین نے. تو ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی حکمت ہے ہر قوم کے ساتھ, ہر ملت کے ساتھ. اللہ رب العالمین احکام نازل وہ فرماتے ہیں جو اس کے مناسب حال ہوں. یعنی قوم نوح کے ساتھ اللہ رب العالمین نے وہ احکام نازل فرمائے, وہ شریعت نازل فرمائی جو ان کے شایع نشان تھی, اور اس کے بعد ابراہیم کی قوم کے ساتھ وہ جو ان کے شایع نشان تھی.
اس کے بعد آنے والے جو پیغمبر ہیں ان کے شاعن شان وہ جو ان کے جو ہے شاعن شان تھی، اور پھر آخری جو ہے نبوت، آخری رسالت اللہ رب العالمین نازل فرمائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور رسول اللہ کی امت پر اور ہم پر، اور ہمارے شاعن شان جو تھا اس کو اللہ رب العالمین نے نازل کیا۔ تو اس سے ہمیں اللہ رب العالمین کی حکمت کا جو ہے علم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی حکمت ہے یہ شریعت بنانے میں، یہ شریعت بھیجنے میں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، سورۃ مائدہ آیت نمبر 48۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے بنائی، شِرْعَةً شریعت، وَمِنْهَاجًا اور طریقہ، ہر پیغمبر کا الگ الگ طریقہ، ہر پیغمبر کا الگ الگ جو ہے الگ الگ شریعت، اور انبیاء علیہ السلام کا دین ایک تھا لیکن ان کی شریعتیں الگ الگ تھیں، ہر کسی کو احکام الگ الگ تھے۔ تو یہ بھی کیا ہے، اس سے ہمیں علم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو کتابیں نازل فرمائی ان کتابوں کے الگ الگ نازل فرمانے کی حکمتیں ہیں۔ اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے تورات یکبارگی عطا فرمائی، اور جبکہ قرآن جو ہے وہ 23 برس میں نازل ہوا، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا۔ تو گو کہ اس میں جو ہے کیا ہے، اس میں ہمیں اللہ رب العالمین کی حکمت کا علم حاصل ہوتا ہے کہ شریعت جو اللہ نے بنائی اس میں حکمت ہے۔ اسی طرح سے جو ہے اس کے اور بھی بہت سے فوائد ہیں، تو ہم انہی پہ اکتفا کرتے ہیں، اور ہم اس کے بعد جو ہے اگلا نقطہ ہم لیں گے وہ ہے ایمان بالرسل۔ ایمان بالرسل یہ بھی ایمان کے ارکان میں سے ایک عظیم رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا یہ جو الرسل ہے، رسول جمع ہے رسول کی۔ رسول اس شخص کو کہیں گے جس کو بھیجا گیا ہو، یعنی جو کسی چیز کو پہچانے، کسی چیز کو پہنچانے کے لیے متعین کیا گیا ہو، جس کی ذمہ داری ہو کوئی پیغام پہنچانا، اس کو ہم رسول کہیں گے۔ یہاں پر مراد جو ہے وہ لوگ ہیں جن کو بشر میں سے اللہ رب العالمین نے وحی کی، اپنی شریعت کی اور اس کی تبلیغ کا حکم دیا، جن کے طرف اللہ رب العالمین نے وحی کی اور جنہیں پھر وحی کے پہنچانے کا حکم دیا، اس کی تبلیغ کا حکم دیا۔ رسولوں میں سب سے پہلے رسول جو ہے وہ ہے نوح علیہ السلام، اور آخری رسول جو ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، بے شک کہ ہم نے آپ کی طرف وحی کی، کما أَوْحَيْنَا إِلَى نوح، اسی طرح جیسے ہم نے وحی کی نوح علیہ السلام کی طرف، وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، اور نبیوں کی طرف ان کے بعد، وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، اور ان کے بعد نبیوں کی طرف ہم نے وحی کی۔ سورۃ النساء آیت نمبر 163۔ تو گویا کہ اس میں جو ہے سب سے پہلے نوح علیہ السلام ہے رسول، اور آخری رسول ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری میں ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے شفاعت کی حدیث میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ لوگ قیامت کے دن آئیں گے آدم کے پاس تاکہ وہ شفاعت کریں، لیکن آدم علیہ السلام معذرت کریں گے اور کہیں گے ایتو نوحن، تم نوح کے پاس جاؤ، رسول بعثہ اللہ، وہ رسول ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے مبعوث فرمایا۔ تو یہاں پہ فرمایا نوحن رسول بعثہ اللہ، ایتو نوحن رسول بعثہ اللہ۔ یہ جو حدیث ہے یہ بخاری کے اندر ہے، کتاب التوحید، باب کلام اللہ مع الانبیاء یوم القیامہ، کہ اللہ رب العالمین قیامت کے روز انبیاء کے ساتھ بات کریں گے۔ اور مسلم کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، کتاب الایمان، باب ادنی اہل الجنت منزلا، کہ جنتیوں میں سب سے ادنی درجہ کس شخص کا ہوگا۔ یہ اس کا ذکر جو ہے اس باب میں، اس کتاب میں فرمایا امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے، اسی میں یہ حدیث موجود ہے، اور اس حدیث میں ہے ایتو نوحن رسول بعثہ اللہ۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ نوح علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، اللہ کے پہلے رسول تھے، اور اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے والد نہ تھے لیکن وہ اللہ کے رسول تھے اور خاتم النبیین، سورۃ احزاب آیت نمبر 4۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے جو ہے والد نہیں تھے، وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین تھے۔
جو ہے مرد کا باپ نہ ہونا، جیسا کہ نبی علیہ السلام کی کوئی نرینہ اولاد جو ہے وہ زندہ نہ رہی. ابراہیم سب سے بڑے تھے اور ابراہیم 17 مہینے تک جو ہے وہ زندہ رہے اور 17 مہینے کے بعد وہ وفات پا گئے. اسی طرح سے عبداللہ، طیب اور طاہر یہ بھی نبی علیہ السلام کے فرزند ارجمند تھے، لیکن سب کے سب جو ہے وہ بچپن ہی میں وفات کر گئے. اور جو ہے آپ کی جو پیچھے بچی وہ صرف بچیاں بچی، اور بچیوں میں سے بھی جو ہے آپ کی نبی علیہ السلام کی زندگی ہی کے اندر بچیوں کی وفات ہوئی فاطمہ کے بغیر، اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے ان کی بھی وفات ہو گئی نبی علیہ السلام کے جو ہے انتقال کے چند مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد. تو اس کے بعد جو ہے نبی علیہ السلام کی کوئی نرینہ اولاد یا کوئی اولاد جو ہے وہ زندہ نہ رہی. تو یہاں پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہ تھے، البتہ وہ اللہ کے رسول تھے. اللہ کے رسول ہونے کا مطلب جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ تصدیق ہو فیما اخبر، کہ نبی علیہ السلام کی تصدیق کی جائے ان چیزوں میں جس کی خبر دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَطَاعَتُهُ فِيمَا أَمَرَ، اور جس چیز کا حکم دیا نبی علیہ السلام نے اس میں اطاعت کی جائے آپ کی، وَالْاجْتِنَابُ عَمَّا نَهَى عَنْهُ وَزَجَرَ، اور جس چیز سے نبی علیہ السلام نے منع کیا اس چیز سے بچا جائے، اور وَأَلَّا يُعْبَدْ إِلَّا بِمَا شَرَعَ، اور یہ کہ اللہ رب العالمین کی عبادت نہ کی جائے مگر اس طرح جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع فرمائی. جیسے نبی علیہ السلام نے عبادت کا طریقہ سکھایا اسی طرح اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے. تو یہ 4 نقاط ہیں جو علماء نے جو جمع کیا ہے، جس کو آپ کہیں گے رسول اللہ ماننے کا معنی. یعنی ایک شخص نے اگر ان 4 چیزوں کو مانا، ایک تصدیق کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کیا ان سے رک گیا اور عبادت کو انجام دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینے میں، تو گویا کہ اس شخص نے رسالت کو مانا. اور پھر اسی طرح سے بکثرت درود بھیجنا اور بکثرت جو ہے سلام بھیجنا اور اسی طرح توقیر کرنا، احترام کرنا، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ہیں. تو رسول اللہ وہ شخص مانے گا جس نے ان چیزوں کو اپنایا. تو وخاتم النبیین، یہ خاتم النبیین جو ہے یہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے. سابقہ پیغمبر آتے رہے اور جاتے رہے اور جو ہے نبوت کا سلسلہ چلتا رہا، لیکن نبی علیہ السلام جب تشریف آئے تو نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان محمد وما محمد الا رسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے بلکہ وہ ایک رسول ہے. قد خلت من قبل الرسل، ان سے پہلے بہت سے پیغمبر گزر چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں. افإن مات، تو کیا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر جائیں، او قتل، یا آپ کو شہید کیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تو تم جو ہے اپنے الٹے پاؤں پھر جاؤ گے. ومن ينقلب على عقبيه، جو شخص الٹے پاؤں پھر جائے گا، فلن يضر الله شيئا، وہ اللہ رب العالمین کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا. وسيجزي الله الشاکرین، اور اللہ رب العالمین شکر کرنے والوں کو بہترین بدلہ دیں گے. تو نبی علیہ السلام کی خصوصیت یہ تھی کہ آپ خاتم النبیین تھے. آپ کے بعد نبوت کا سارا دروازہ بند ہو گیا، رسالت کا سارا دروازہ بند ہو گیا. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب کوئی اور نبی آئے گا، جبکہ پہلی امتوں میں یہ ہوتا تھا کہ ایک نبی مرتا تھا تو دوسرا نبی آتا تھا، اور دوسرا نبی فوت ہوتا تھا تو تیسرا نبی آتا تھا. اس طرح سے نبوت کا سلسلہ چلتا رہا. اللہ رب العالمین نے یہ سلسلہ جاری رکھا، یہ اللہ رب العالمین کی حکمت ہے. اور آخری سلسلہ جو ہے اس سلسلے کی آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب اگر قیامت تک کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا، وہ کذاب ہوگا، وہ دجال ہوگا، وہ فاسق و فاجر ہوگا، وہ کافر مطلق ہوگا، کیونکہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. اور نبوت کے دعویٰ داروں میں سے بہت سارے ہیں. ہمارے بدقسمتی سے ہمارے ہندوستان میں بھی ایک جو ہے دعوے دار ہوا نبوت کا، غلام محمد قادیانی، کافر مرتد ملعون لعنتی. اس نے بھی کہا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اور اس نے نبی علیہ السلام کو اللہ کا آخری نبی نہیں مانا. اس کے علاوہ بھی کچھ لوگوں نے نبی علیہ السلام کی زندگی میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا، مثلا مسیلمہ کذاب، اسود عنسی، اور اسی طرح سے سجا، اور اسی طرح سے اور بھی کچھ لوگوں نے. تو ان سبوں کا سر کچلا صحابہ نے رضوان اللہ علیہم اجمعین.
اور ہندوستان کے اس نبی کا بھی سر کچلا علماء کرام نے، خصوصاً محمد حسین بٹلابی رحمۃ اللہ اور اس طرح سے ثناء اللہ احمد رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس کا جو ہے ناکہ بند کر دیا، اور اس طرح سے اس کی نبوت جو ہے وہ جو ہے اس کا ایک دم جہاں سے اٹھی تھی وہاں اس کو دبا دیا، اور آج بھی اس کی جو ہے جس کے تانے بانے ملتے ہیں، بہت سے لوگ جو ہے وہ قادیانی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بعد قادیانی جو ہے وہ کیا ہے، وہ نبی ہے۔ آج ان کا جو ہے وہ سب سے بڑا جو شخص ہے وہ ہے طاہر، مرزا طاہر محمود کچھ نام ہے اس قسم کا، وہ بھی کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، وہ میں خلیفہ ہوں۔ تو وہ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سیاتون ثلاثون دجالون کذابون، میرے بعد 30 دعوے دار پیدا ہوں گے، کلہم یدعی انہ نبی، ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، ولا نبی عبادی، لیکن تم یاد رکھنا کہ میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہوگا، وہ دجال ہوگا، وہ کسی بھی طرح اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا۔ تو خاتم النبیین یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے والد نہیں تھے، لیکن وہ اللہ کے رسول تھے اور خاتم النبیین تھے۔ کوئی بھی امت کسی رسول سے خالی نہ رہی، کوئی بھی امت کسی رسول سے خالی نہ رہی، بلکہ ہر امت میں رسول آیا۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی بھی امت ایسی نہیں گزری ہے جس میں رسول نہ آیا ہو۔ ضرور امتوں میں کوئی رسول آیا، کوئی نبی آیا، اور رسول جو ہے رسول کو کتاب بھی ہوتی تھی اور تبلیغ کا بھی حکم ہوتا تھا، جبکہ نبی کو کتاب نہیں ہوتی تھی، بلکہ سابقہ نبی کی وہ تائید میں آتا تھا، یا سابقہ نبی کی جو شریعت ہوتی تھی اس سابقہ نبی کی اسی شریعت کو وہ آگے بڑھاتے تھے۔ اور یہاں پر ایک ضمن ایک عرض ہے، وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء جو ہیں یہ علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ غور طلب یہاں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ العلماء ورثۃ الرسل، کہ علماء جو ہیں وہ رسولوں کے وارث ہیں، بلکہ فرمایا انبیاء کے۔ اس میں حکمت بیان کی جاتی ہے، کہتے ہیں علماء کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء پہ کوئی کتاب نہیں نازل ہوگی، اسی طرح جیسے نبیوں پہ کوئی کتاب نہیں نازل ہوتی تھی، بلکہ کتاب جو ہے وہ رسولوں پہ نازل ہوتی تھی، بلکہ نبی جو ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے، وہ رسول کی شریعت کو آگے بڑھاتے تھے۔ اسی طرح علماء بھی، ان کو بھی شریعت آگے بڑھانی ہے، لیکن شریعت بڑھانی ہے آگے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو شریعت لائی تھی اسی شریعت کو آگے بڑھانا ہے، مستقل شریعت نہیں بنانی ہے، اپنی شریعت نہیں بنانی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی شریعت کی دعوت دیتا ہے، اپنی شریعت بناتا ہے، تو اس کا وہی حکم ہوگا جو غلام احمد قادیانی کا ہوا یا اس قسم کے دوسرے لوگوں کا ہوا۔ تو یہ جو ہے کوئی بھی امت ایسی نہیں گزری جس میں رسول نہیں آیا ہو یا نبی نہ آیا ہو، بلکہ ضرور کسی نہ کسی امت میں، ہر امت میں رسول آئے ہیں، پیغمبر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت سے بچو۔ اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا، ہم نے تورات نازل کی، تورات میں ہدایت اور نور ہے، يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ، اس کے ذریعے سے فیصلہ کرتے تھے انبیاء، الذین اسلموا، جو اسلام لائے تھے، للذین ہادوا، ان لوگوں کو جو ہے رہنمائی کرتے تھے، فیصلہ کرتے تھے ان لوگوں کے لیے جو ہے یہودی تھے۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 44۔ رسولوں کے حوالے سے، نبیوں کے حوالے سے ایک اہم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ رسول سارے کے سارے بشر تھے، وہ مخلوق تھے، انہیں ربوبیت یا الوہیت کی خصائص میں سے کوئی خصوصیت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کے بارے میں، جو کہ سید المرسلین ہے اور سب سے بڑے عظیم مرتبے والے ہیں، سب سے عظیم مرتبے والے ہیں اللہ کے پاس، لا اقول لا املک لنفسی نفعا
إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. سورۃ اعراف آیت نمبر 188. فرماتے ہیں اللہ رب العالمین آپ اعلان کر دو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، فرماتے ہیں آپ اعلان کر دو کہ لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، کہ میں نہ تو اپنے نفس کے نفع کا مالک ہوں اور نہ اپنے نفس کے نقصان کا مالک ہوں، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ رب العالمین چاہے. ولو كنت عالم الغیب، اگر میں غیب جانتا، لاستكثرت من الخیر، تو میں زیادہ بھلائیوں کے کام کر لیتا، میں صرف زیادہ جو ہے وہ خیر کے کام لیتا، وما مسنی السوء، اور مجھے کوئی نقصان نہ پہنچتا. ان انا الا نذیر و بشیر، میں تو بس نذیر ہوں اور بشیر ہوں، لقوم یؤمنون، نذیر اور بشیر ہوں لیکن کس کے لیے؟ لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری عظیم پیغمبری ہے، عظیم نبوت ہے، مگر اس نبوت اور اس رسالت کا فائدہ کون اٹھائے گا؟ اس رسالت اور نبوت کا فائدہ وہ اٹھائے گا لقوم یؤمنون، جو لوگ ایمان لائیں گے. ایمان اگر لایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایمان اگر لایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو فائدہ ہوگا، اور اگر ایمان نہیں لایا تو فائدہ نہیں ہوگا. اسی لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فذکر بالقرآن من یخاف وعید، کہ قرآن کے ذریعے آپ نصیحت کریں من یخاف وعید، اس شخص کو جو وعید سے ڈرتا ہے، جو اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے، جو اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے، اس کو قرآن کی نصیحت کیجیے، کیونکہ وہی نصیحت حاصل کرے گا، ہر کوئی نصیحت حاصل نہیں کرے گا. فذکر بالقرآن من یخاف وعید. اسی طرح نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے احسان کیا مؤمنوں پر، ایمان والوں پر، اذ بعث فیہم رسولا، کیونکہ ان میں اللہ رب العالمین نے ایک رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتی، جو اللہ رب العالمین کی آیات ان پہ تلاوت کرتے ہیں، ویزکیہم، اور ان کو پاک کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کو کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں. تو وہ کہ یہ نبی علیہ السلام مومنوں پر احسان ہے، ایمان والوں پر احسان ہے. وہ نبی علیہ السلام کا ذاتی تو ذات مبارکہ احسان ہی احسان ہے، خیر ہی خیر ہے، لیکن آپ کی ذات مبارکہ سے فائدہ وہ اٹھائے گا جو ایمان والا ہوگا. غیر مومن جو ہوگا، منافق جو ہوگا، کافر جو ہوگا، وہ نبی علیہ السلام سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 188 میں جو اللہ نے فرمایا لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، ان کے لیے ہیں بشیر و نذیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح سے نبی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، کہ میں تمہارے نقصان و نفع کا مالک نہیں ہوں. قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ سے مجھے تمہیں سے کوئی پناہ نہیں دے سکتا، اور نہ اللہ رب العالمین کے سوا میں کسی اور کو اپنا جو ہے پناہ جانتا ہوں، پناہ سمجھتا ہوں. سورۃ الجن آیت نمبر 21-22. تو یہ جو پیغمبر تھے، پیغمبر سارے کے سارے بشر تھے، ان کو اللہ رب العالمین نے کچھ خصوصیت دی تھی، اور ان پیغمبروں کو بشری خصائص تھے، بشری صفات تھے. مثلا بیمار ہوتے تھے، وہ مرتے تھے، اور وہ کھانے اور پینے کے محتاج ہوتے تھے، وغیرہ وغیرہ جو اعمال جو بشر کرتے ہیں وہ بھی کرتے تھے. ان کی بیویاں بھی تھی، ان کے بچے بھی تھے، ان کے ماں باپ بھی تھے، ان کے بھائی بہنیں بھی تھے، ان کے خاندان تھے، ان کے قبیلے تھے، ان کے رشتے تھے، ان کے مکانات تھے، ان کی زمینیں تھی، ان کا سب کچھ تھا. جیسے دیگر بشر کو ہوتا ہے ایسے ان کو بھی تھا. تو یہ جو ہے خصائص بشریہ ان کو بھی تھی. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے اپنے رب کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کون ہے؟ فرماتے ہیں والذی هو یطعمنی ویسقین، اللہ وہ ہے جو مجھے کھلاتے ہیں اور پلاتے ہیں. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتے ہیں. والذی یمیتنی ثم یحیین، جو مجھے ماریں گے اور پھر مجھے زندہ کریں گے. سورہ شعراء آیت نمبر 79 سے 81. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما انا بشر، لوگوں میں بشر ہوں، مثلکم، تمہیں جیسا، انسا کما تنسون، میں بھی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو. فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي،
بس جب میں بھول جاؤں تو مجھے تم یاد دلاؤ۔ یہ حدیث مبارکہ صریح اور واضح ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بشری خصوصیات تھی۔ یہ حدیث بخاری کے اندر ہے کتاب القبلہ باب التوجہ نحو القبلۃ حیث کان، اور مسلم کے اندر کتاب المساجد باب الصحابہ فی الصلاۃ۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا انسا کما تنسون، میں بھی جو بھولتا ہوں اسی طرح جیسے تم بولتے ہو، تو جب میں بھول جاؤں تو مجھ کو یاد دلاؤ۔ اللہ رب العالمین نے پیغمبروں کو جو ہے کیا ہے عبودیت کے اعلیٰ مقامات سے جو ہے موصوف فرمایا یہ عبادت کے اعلیٰ مقام پہ فائز تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا انہ کان عبدا شکورا، بے شک نوح علیہ السلام جو ہے وہ شکر گزار بندے تھے، سورہ اسراء آیت نمبر 3۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے اللہ کی وہ ذات جس نے قرآن نازل کیا اپنے بندے پر تاکہ عالمین کے لیے وہ نذیر بنے، سورہ فرقان آیت نمبر 1۔ اسحاق، ابراہیم، یعقوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا واذکر عبادنا ابراہیم واسحاق ویعقوب اولی الایدی والابصار انا اخلصناهم بخالصۃ ذکر الدار وانهم عندنا لمن المصطفین الاخیار، سورۃ صاد آیت نمبر 45 سے 47۔ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان هو الا عبد، ارے وہ تو ایک بندہ ہے، انعمنا علیہ، ہم نے اس پہ انعام کیا، وجعلناه مثلا لبنی اسرائیل، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ایک مثال بنا دیا، سورۃ الزخرف آیت نمبر 59۔ اور رسولوں پر جو ایمان ہے وہ 4 مسئلوں میں جو ہے محصور ہے، یعنی رسولوں پر ایمان جو ہے وہ 4 چیزوں سے ظاہر ہوگا۔ اگر ہمیں 4 چیزوں پر ایمان ہے تو گویا کہ ہم نے رسولوں پہ ایمان لایا۔ پہلی چیز کہ ان کی رسالتیں جو ہے ان کی نبوتیں جو تھی وہ برحق ہیں، وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں۔ جو ان کی رسالت کا انکار کرے یا ان میں سے کسی ایک کی رسالت کا انکار کرے اس نے کفر کیا، وہ کافر ہو گیا تمام کا۔ اگر ایک کی نبوت نہیں مانتا تو اس نے ساری کی نبوتوں کو نہیں مانا، اور ساروں کو ماننا واجب ہے۔ اللہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذبت قوم نوح المرسلین، کہ نوح علیہ السلام، نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا، سورۃ الشعراء آیت نمبر 105۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام رسولوں کا جھٹلانے والا بتایا، نوح المرسلین، حالانکہ اس وقت نوح علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور پیغمبر نہیں بھیجا گیا تھا۔ تو اسی طرح سے ان لوگوں نے جو ہے کیا ہے، ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا، تو گویا کہ ایک رسول کا جھٹلانا سارے رسول کا جھٹلانا ہے۔ دوسری چیز کہ جن پیغمبروں کے نام ہم جانتے ہیں ان پیغمبروں کے ناموں پر ہمیں ایمان لانا واجب ہے، مثلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ، نوح علیہ السلام، یہ 5 کے 5 پیغمبر ہیں اولو العزم۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں 2 جگہوں پہ ان کو ذکر فرمایا، ایک سورہ احزاب میں وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقًا وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ، اور دوسرا سورۃ الشورى میں شَرَعَ لَكُم مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ۔ جن پیغمبروں کے ہمیں نام معلوم نہیں ہے ہمیں ان پر بھی ایمان لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا مِن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، سورہ غافر آیت نمبر 78۔ تو گویا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے بہت سے پیغمبروں کا نام ذکر فرمایا اور بہت کا ذکر نہیں فرمایا، تو ہمیں ان سب پہ ایمان لانا ہے چاہے نام اللہ نے لیا یا نہیں لیا۔ تیسری چیز کہ ان کی جو خبریں صحیح ہیں ان خبروں پہ ہمیں ایمان لانا ہے، ان خبروں کو ہمیں ماننا ہے، ان کو ہمیں اپنانا ہے، اور ہمیں یہ کہنا ہے کہ انہوں نے برحق فرمایا۔ چوتھی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کی شریعتوں پر عمل کرنا، اور خاتم النبیین جو ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ تو یہ 4 چیزیں جو ہے یہ ان پر ایمان میں آتی ہیں، اور پھر ایمان بالرسول کے ثمرات ہیں، انشاءاللہ یہ اگلی دفعہ جو ہے ذکر ہوں گے۔ آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔